کسی کے پاس گئے, ہم نے کہا قادیانی کافر ہیں اور یہ اسلامی علامات استعمال نہیں کر سکتے. ہمارے تمام ساتھی جو اس وقت موجود تھے انہوں نے کہا ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ایوب بہاری نے اگر نوٹ کرنے والے ہیں تو نوٹ کر کے اس کو بتاؤ اس جاہل آدمی کو. اس نے کہا اچھا مردئی کافر ہوتے ہیں. ہم نے پھر سوچنا شروع کر دیا یہ پاکستان کلمے کے نام پر بنا ہے, یہ پاکستان حضور نے قائد اعظم کو تحفے میں دیا ہے, یہ پاکستان کی رجسٹری آمنہ کے لال کے نام پر ہے. ایسے بدبخت, ایسے گمراہ, ایسے بے خبر, ایسے غافل, ایسے مرجعیت نواز ہماری تنہاؤں پہ پلتے ہیں, پھر ہم سے پوچھتے ہیں بتاؤ ہم کا قانون کیا ہے. میں نے پوری فائل تیار کی, تمام افیسروں کو فائلیں دی اور شرعی نقطہ نگاہ بھی درار مسجد درار سے لے کر اب تک ربے تک کی تمام عبادت گاہوں کے بارے میں اپنا نقطہ نگاہ پیش کیا. کہنے لگے کل کام ہوگا. پھر ان کا ایک بہت بڑا افسر قبلہ شاہ صاحب ہماری ایکشن کمیٹی کے صدر دربار امام منی الحق کے سجادہ نشین صاحب پیر سید محمد بلال سعید امامی صاحب بھی موجود تھے, اور انہوں نے ڈی سی صاحب نے ایک آدمی کو بھیجا افسر کو, ان سے بات کرو. ڈی سی نے کہا ان کو بلاؤ اپنے دفتر میں. اس بدبخت نے ہم کو بلانے کے لیے کوشش کی. ہم نے کہا ہم تھک چکے ہیں تمہارے پاس آ کر, اب تم کو ہمارے قدموں میں آنا پڑے گا. پھر ہماری طے جگہ پر, ہمارے وقت مقرر پر, ہمارا دن دیا ہوا, ہماری ڈیٹ دی ہوئی, اور وہ اپنے ایس ایچ او صاحبان کے ساتھ آیا. اس نے شاہ صاحب گواہ ہے, اس طرح ہاتھ جوڑ کے کہا خدا کے لیے کچھ مہلت دے دو, وقت دے دو, اور مینار گرانا ہماری ذمہ داری ہے. اور اس نے کہا ہم بھی عاشق رسول ہیں. میں نے کہا جناب محترم عاشق رسول صرف دعوے کی بات نہیں, یہ رویہ بتاتے ہیں, یہ کردار بتاتا ہے. اگر آپ نے یہ وعدہ پورا نہ کیا تو یہ نیٹ پر موجود ہے, وہ پریس کانفرنس میں ان کی موجودگی جو میں نے جو کی تھی, میرے وہ الفاظ موجود ہیں. جناب آپ نے اگر وعدہ پورا نہ کیا تو پھر کیا ہوگا, پھر قبر میں بھی ذلیل ہوں گے اور حشر میں بھی تمہاری ذلت تمہارا پیچھا کرے گی. مسکرا کے کہنے لگے شرم نہ آئی ان بغیرتوں کو, کوئی حیا نہیں ہے, زمانے کے جھوٹے کذاب دجال. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں مردیوں سے محبت کرنے والا, عیادت کرنے والا, ان کی تعزیت کرنے والا, ان کے ساتھ دوستی کرنے والا, رشتہ داری کرنے والا, خوشی غمی میں شریک ہونے والا, اسی طرح کا بدترین کافر ہے جس طرح کے مردئی کافر. اب انتظامیہ کو ہم کہاں رکھے؟ قبلہ ہم اپنے مجدد کی بات مانیں, اپنے کلندر کی بات مانیں, وقت کے غوث قطب ابدال کی بات مانیں, یا ان جاہلوں کی بات مانیں. ہم ان حکومت کو آج بھی یہ بات ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں. ہم آ رہے ہیں, پورے سیالکوٹ ضلع میں ہمارے پروگرام ہو رہے ہیں, قوم کو بریف کیا جا رہا ہے, گلی گلی تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگ رہے ہیں. انتظامیہ اور پولیس کو بتا رہے ہیں اگر تم نے یہ ہمارے جائز مطالبے نہ مانے تو تمہیں وہ راستہ دکھلائیں گے جو راستہ کہیں نہیں جاتا سوائے ضلالت کے. سمجھ آؤ, جھوٹ نہ بولو, اللہ نے جھوٹے پہ لعنت کی ہے. سچا وعدہ کرو. برس بصورت دیگر یہ لشکر رسول اللہ کے غلام آ رہے ہیں, تمہارے تخت بھی اچھالے جائیں گے. حکومت وقت کو میں یہ مطالبہ کرتا ہوں
सियालकोट की इंतजामिया को लगाम दो। ये हुकूमत और आम आवाम को आपस में लड़ाना चाहती है। अगर ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा नहीं करना चाहती, इंतशार पैदा नहीं करना चाहती, हमारे इस्लामी हकूक, कानूनी हकूक हमें बड़ी जिम्मेदारी से वापस किए जाएं। क्या आप लोग इस करारदाद पर मेरे साथ तहरीर करते हैं? अगर वक्त आ गया तो सीना तान कर, आज की तरह हाथ उठाकर ही नहीं, सीना तान कर नारा लगाते थे। मुफ्ती मुख्तार साहब की मस्जिद में डूंगाबाद में नारा लगा 77 में, मारेंगे और मर जाएंगे, इस्लामी निजाम लाएंगे। मुफ्ती अहमद यार खान के शहजादे ने कहा नहीं, नारा बदलो, मारेंगे और मर जाएंगे नहीं, मारेंगे और मारेंगे, इस्लामी निजाम लाएंगे। आखिर में एक छोटा सा वाकया, चंद लम्हों पर मुझे बर्दाश्त कीजिए, मेरा वक्त गुजर गया। तजावजात का मुझे पता है, वज़ीर आला का बड़ा सख्त हुक्म है। तो दोस्तों मुझे सिर्फ चंद मिनट दीजिए। आज हजरत बैठे हैं, सैयदादे बैठे हैं, मेरे अकाबर बैठे हैं, उनको सबक भी सुनाना है। दोस्तों 53 की तारीख में एक 20 साल का मजदूब अकेला ही नारा लगा रहा था, जिधर जाता कहता खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद। पुलिस ने पकड़ लिया, पुलिस ने थप्पड़ मारा, कहता खत्म नबूवत। उसके खिलाफ FIR कट गई। तो थानेदार ने कहा तुम्हारे खिलाफ FIR हो गई है, पर्चा हो गया है। कहता खत्म नबूवत। अदालत में पेश किया गया, आवाज मारी, जब उसने एहलकार ने आवाज लगाई, कहता खत्म नबूवत। अंदर जज था, जज कहता क्या जुर्म किया तुमने? कहता खत्म नबूवत। कहता ये जुर्म बताओ। कहता खत्म नबूवत। दूसरा वकील, सरकारी अमन कमेटी का वकील कहने लगा मैं बताऊं तो 18-20 साल के उस अपने दौर के गाजी इल्मुद्दीन शहीद और मुमताज कादरी ने कहा मत बताओ, मुजरम मैं हूं, खत्म नबूवत जिंदाबाद। जज कहता रीडर को लिखो 1 साल सजा बामशक्कत, 1 साल सजा सुन के कहता है खत्म नबूवत। 14 साल तक सदा सुनाता रहा, मोहम्मद का परवाना खत्म नबूवत जिंदाबाद के नारे लगाता रहा। जज कहता है ये तो बेवकूफ है, इसको छोड़ दो। जज कहना छोड़ दो, कहना खत्म नबूवत। घर गया, माँ इंतजार कर रही थी। माँ कहती है बेटा क्या बना? कहता खत्म नबूवत। कुर्सी लेके आए, कुर्सी ले। अबाब जी वकार बगैर किसी ताखीर के ज़ैग़म इस्लाम जरनैल अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर ख़ादम हुसैन खुर्शीद अल अज़हरी ख़तीब जामे मस्जिद डूंगा बाग सियालकोट आप तशरीफ़ लाते हैं और अपने खिताब दिल नशीन से और हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुअत्तर और मुनव्वर फरमाते हैं। आप लोगों ने बुखल नहीं करना। आपने प्रोफेसर शुजाअत अली मुजाहिद साहब की बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू समाअत की। आपके हाथ इधर होने चाहिए, सीने का जोर होना चाहिए और आवाज़ बुलंद होनी चाहिए। मोहब्बत के साथ नारे तकबीर, बाबा से बोला नारे तकबीर, नारे तकबीर। दोनों हाथों को उठा के नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। इधर से आवाज़ कम है, आप भी मोहब्बत का मुजाहरा करें। नारे रिसालत, नारे तहकीर, नारे हैदरी, अज़मत व शान औलिया, मकाम औलिया, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर ख़ादम हुसैन खुर्शीद अल अज़हरी साहब।
ਇੰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਕਰ, ਇਹ ਇੱਧਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله. اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلند و بالا اشرف و اعلیٰ دربار در بار میں بے حد و حساب درود و سلام. اللہ کریم کی حضور دعا ہے آج کی سالانہ پروقار علمی ادبی فکری روحانی نشست قبول و منظور فرمائے. اس خوبصورت آستان مقدس پر اللہ کے ایک نیک صالح دوست کے مزار کے زیر سایہ جتنے احباب دور قریب سے جملہ مصروفیات نیند بستر ترک کر کے آئے، اللہ کریم اپنے کرم اپنے فضل اپنی رحمتوں کی بے شمار برکات ہم سب کا مقدر فرمائے. میں شکر گزار ہوں میر کارواں سالار قافلہ علماء حق استاذ العلماء یادگار اسلاف شیخ الحدیث حضرت علامہ قاری خالد محمود صاحب کیلانی نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ. اسٹیج پر جلوہ گر جلیل القدر علماء مشائخ رہنمایان قوم سیاسی سماجی پس منظر رکھنے والے احباب وارثان محراب و منبر قال اللہ قال الرسول سے وابستہ خانقاہوں زندہ خانقاہوں کے روشن ضمیر صوفیہ. اللہ کریم ہم سب کو
دین اسلام کی ترجمانی اور اس کی صحیح چوکیداری کی ہمت، توفیق، سعادت نصیب فرمائے۔ میری خوش نصیبی ہے کہ میرے دائیں بائیں اہل علم اور الحمدللہ زندہ دل تشریف فرما ہیں۔ پیر طریقت حضرت قبلہ صوفی محمد الیاس محمدی سیفی صاحب، دیگر علماء اور مشائخ۔ مجھ سے قبل جو دو خطابات جرت غیرت سے لبریز، جس اخلاص و للہیت کے ساتھ ہمارے مجاہدوں نے ہمیں جگایا اور اپنا مشن اور اپنی زندگی کا مقصد ہمارے سامنے بیان کر کے ہمارے ولولوں جذبوں کو تازہ کیا، یقیناً ہم اس پر ان کے لیے دعا گو اور اس مشن پر ہم ان کے قدم بقدم الحمدللہ ساتھ تھے، ہیں اور رہیں گے۔ بالخصوص عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے معاملہ میں جو بھی لیڈنگ پوزیشن میں آگے ہوگا اس کو مڑ کر پیچھے نہیں دیکھنا پڑے گا۔ ہم الحمدللہ اس کے دائیں بائیں حضور کی عزت کی چوکیداری کے لیے اپنی زندگی کے آخری سانس تک ہمیشہ ساتھ تھے اور ہیں اور رہیں گے، اور ان کی ایک ایک بات کی مکمل تائید کرتے ہیں اور حمایت کرتے ہیں۔ اس سے اگلا مرحلہ آج کے اس دور میں، کیونکہ یہ خالصتاً فتنوں کا دور ہے، اور ہر آنے والا دن، چڑھنے والا سورج، غروب ہونے والا چاند اپنے دامن میں جس قوم کے لیے عصر حاضر کے ماحول میں کوئی اچھی خبر نہیں رکھتا، وہ بدقسمتی سے فی الحال اپنے سستیوں، کاہلیوں، کمزوریوں کی بنا پر وہ امت مسلمہ ہے، مسلسل روبہ زوال ہیں۔ اور ظاہر ہے جتنا یہ حساس مسئلہ ہے اتنی اس حساس ذمہ داری کو ہم نے اپنی قوم تک، بچوں تک اس کو منتقل کر کے جگانا بھی ہے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ فتنوں کے دور میں جب موبائل کمیونیکیشن نے اخلاقی قدروں کو پامال کر دیا ہے، سوشل میڈیا کے طوفان بدتمیزی نے جب لوگوں کو ایک دوسرے سے بیگانہ کر دیا ہے، جب بنت حوا کی شرم و حیا کی چادریں تار تار ہو چکی ہیں، جب ہر حوالے سے بچوں کو چھاؤں فراہم کرنے والی مائیں اپنے آشنا کے ساتھ بھاگنے کے لیے اپنی جوان سالہ بچیوں کو خود اپنے ہاتھوں سے مار رہی ہیں، جب بہن جیسے رشتے کو بغیرت اور غلیظ ٹک ٹاکر اپنی شادی پر نچوا رہا ہے، جب غیرت جیسے رشتے کو، بیوی کو ہر پہلو اور ہر اینگل سے محض چند ڈالروں کی برسات کے لیے وہ بغیرتی کی تصویر بنے پبلک کے سامنے کھڑا ہے، اس دور میں خانقاہ اور محراب و منبر کی زندگی جو اس کی حساس ذمہ داری ہے وہ کہیں اور بڑھ جاتی ہے۔ ہمیں ان تمام معاملات کا بھی شدت سے احساس ہے۔ اقبال نے کہا تھا، وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ کہیں تو ہم اس طوفان بدتمیزی کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، اس طوفان کو روکا جائے۔ کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ دین دار تاجر
اسلام کا نام لیوا بزنس مین بہن کا حق مار کر اور بیٹی جیسے مقدس رشتے کا حق مار کے وہ کہیں عمرے اور حج کے سفر پر روانہ ہو کے وہ اسلام کے عظیم اور عالمگیر احکامات کی اور فرامین مصطفی و احکامات خداوندی سے وہ روگردانی کر رہا ہے. کہیں کم تولنا، جھوٹ بولنا، اور پھر کہیں حرام خور، رشوت خور بیوروکریٹس کا عجیب و غریب پروٹوکول کے رسیہ لوگوں کا ایک مزاج ہے جو دن بدن دین کے تصور کو کمزور کر رہا ہے. اس طوفان کو روکنے کے لیے جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہماری نظروں کے سامنے یہ منظر بھی ہوتا ہے کہ کہیں وہ عرب کی دنیا کا سلطان، انسانیت کے سب سے بڑے دشمن، اسلام کے سب سے بڑے دشمن کے سامنے اپنے حرم کی بیویوں کو اپنے سامنے کھڑے ہو کر ان کا ہاتھ پکڑوا کے وہ ٹرمپ کے سامنے بے غیرتی کی اور کمینگی کی ایک علامت کے طور پر دکھائی دیتا ہے. اس طوفان کو ہم روکنے کی جب خواہش و تمنا لے کر محراب و منبر کا چوکیدار آگے بڑھتا ہے تو اگلا مرحلہ اس سے بھی خطرناک ہوتا ہے کہ وہ یو اے ای کا غلیظ الفکر، شرم و حیا سے عاری، زنا، شراب اور بدکاری کے ماحول میں پلنے والا درندہ نما حکمران اپنی بیٹیوں بچیوں کے بال کھلے کروا کے اس کا استقبال کر کے وہ اسلام کی عظمت و رفعتوں کا جنازہ نکالنے کی ناپاک کوشش کرتا ہے. اس سے آگے دیکھیں 20 لاکھ سے زیادہ لوگ ایک بارڈر پر کھلے آسمان کے تلے سردی و گرمی کی شدت اور آسمان سے برسنے والی بارش کے ماحول میں بھی نہتے مظلوم بے گھر وہ مسافر، جہاں 2.5 لاکھ پلس بچے مستقل معذور اور کئی لاکھ بچے جہاں چیختے چلاتے روتے پیٹتے زندگی کی بازی ہار چکے ہوں اور ملبے تلے گرتے ہوئے پھنسے ہوئے بچوں کی ماں باپ چیخیں سن تو سکتا ہو نکال نہ سکتا ہو، اس ماحول میں سکولز، پناہ گزین کیمپوں پر بمباری کرنے والے، سرپرستی کرنے والے وہاں ان مظلوموں کے لیے تو پانی کی ایک بوند تک نہیں پہنچا سکتا، لیکن اسی قطر کا غلیظ حاکم وہ $400 ملین کا جس کا واش روم سونے سے بنا ہو، وہ انسانیت کے سب سے بڑے دشمن کو وہ تحفے کے طور پر دے رہا ہے. آپ بتائیے محراب و منبر کا چوکیدار اب بھی خاموش رہے؟ کیا اب بھی وہ میٹھی تقریریں کرے؟ کیا اب بھی وہ لوگوں کے سامنے آ کر یہی بات جو مجھ سے قبل بڑے حسین انداز میں کی گئی حور و غلمان کے قصے سنائے، یا پھر اسلام کے انقلاب اور جہاد کے اصولوں کو بیان کیا جائے؟ ایسے سارے ماحول میں ظاہر ہے آپ احباب کا بھی حق بنتا ہے کہ کیا وجہ ہے. باقی احباب میں تو ایسا ہوتا ہے محراب و منبر بڑی میٹھی لے میں پیار بھرے رس گھولتے ہوئے ماحول میں وہ تو لوگوں کو عجیب اور اعلیٰ قسم کا ماحول پرووائڈ کرتے ہیں، لیکن پتہ نہیں ہمارے مولویوں کو کیا ہو جاتا ہے. تو اس لیے آپ احباب کی خدمت میں عرض کرنا یہ ہے کہ جب ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، آپ کے تشخص، آپ کی اقدار، آپ کے شاعر اور آپ کی جو عظمت رفتہ ہے اس کو مکمل طور پر کمزور کرنے کی منصوبہ بندی ہو چکی ہے. دجالی قوتیں ہر چیز اپنے ہاتھ میں کنٹرول میں کر کے اس سسٹم پر قابو ہو چکی ہیں. اس دور میں اللہ کا شکر ادا کریں کہ اگر کسی خانقاہ سے، کسی محراب و منبر سے، مسجد کے مینار سے اگر کوئی دین اسلام کی عظمت رفعت کی کوئی آواز آپ کے کانوں تک رس گھول رہی ہے تو پھر سمجھ لیں
کہ الحمدللہ وہ وقت قریب ہے. کفر کا تڑپنا پھڑکنا، معصوم بچوں کو کچلنا، عمارتوں کو گرانا، پانی بند کرنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ تھک چکے ہیں، وہ مایوس ہو چکے ہیں. لیکن ان کو یہ بتانا ہے کہ وہ مودی کی ماں کا کوٹھا ہو، وہ نیتن یاہو کا بنگلہ ہو، وہ امریکہ کا وائٹ ہاؤس ہو، پینٹاگون کی بلڈنگ ہو، ورلڈ ٹریڈ سینٹر ہو، یا پھر تمہاری تل ابیب کے دفاتر ہوں، وہ موساد کا بلند و بالا پلازا ہو، وہ وقت قریب آ چکا ہے جب سب پر جھنڈا محمد عربی کے دین کا لہرانے والا ہے. ہاں البتہ یہ ہے، خوش نصیب ہے وہ شخص جو اسلام کے انقلاب کا باعث بنے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے، انقلاب اسلام کا تصور اور غلبہ دین کی جو پشین گوئی ہے، یہ علماء نے نہیں کی، یہ صوفیاء نے نہیں کہا. اسلام کے غلبے کا اعلان خود پروردگار نے فرما دیا ہے. خوش نصیب ہے وہ شخص، دامیں درہمیں قدم سخنے، جو غلبہ دین کا باعث بنے. آپ سے مجھ سے اسلام کو بڑی قربانی کا متقاضی رہی ہے. وہ صرف یہ چاہتا ہے آپ جھوٹ کی لعنت سے نفرت کریں، زنا، شراب، ریاکاری، بے حیائی، فحاشی، عریانی، ان چیزوں سے آپ دور نکل جائیں. وجہ یہ ہے کہ کفر اور اس کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ مایوسی کی دلدل میں پھنس چکے ہیں. وہ یہ جانتے ہیں کہ ان کی نسل لوٹنا چاہتی ہے شرافت، امانت، دیانت کے ماحول میں. وہ اس سے پہلے کہ ان کی نسل اس طرف بڑھے، وہ آپ کو بدنام کرنا چاہتے ہیں. میں نہیں کہتا میرا تاجر بے ایمان ہے، میں نہیں کہتا میرا بیوروکریٹس حرام خور ہے، میں نہیں کہتا میرے دور کا بزنس مین کم تولنے اور جھوٹ بولنے والا ہے. لیکن آپ اس کردار کو دنیا کے سامنے رکھ دیں تاکہ ان کو یہ احساس ہو جائے کہ ان کی تعلیمات جو ان کی خواہش کے مطابق چینج کی گئی ہیں، وہ آسمانی صحائف کو اپنے خیال کے مطابق انہوں نے تغیر اور تبدل کے ماحول سے، پروسیس سے گزارا کہ آج وہ مایوس ہو چکے ہیں اس میں سے کوئی چیز اخذ کریں کیسے. لیکن آپ کے پاس وہ زندہ و جاوید کتاب ہے، آپ کے پاس وہ کتاب انقلاب ہے، آپ کے پاس وہ آفاقی پیغام ہے، آپ کے پاس وہ وحی الہی ہے، آپ کے پاس وہ اللہ کا حکم موجود ہے، جس کے لیے میں نہیں کہہ رہا مغرب سے پڑھ کے آنے والا، غیرت مند باپ کے ماحول کی تربیت میں پلنے والا، حضرت امام علی الحق کے قدموں میں لیٹی ہوئی اس سیدہ زہرا کی نکرانی کی آغوش میں پلنے والا، شیخوں کے گھر میں پیدا ہونے والا اقبال بھی کہہ رہا ہے آ کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت اولا یزالستو قدیم، حرف اورا ریب نے تبدیل نے، آیا شرمندہ تاویل نے. اس کتاب انقلاب کی طرف لوٹنا ہے. سنیو غلامان رسول، محمد عربی کے غلاموں، آپ کی میری تربیت میں، تجارت میں، بزنس میں، سیاست میں، معمولات و معاملات زندگی میں کوشش کریں کہ اسلام کا مقدمہ کمزور نہ ہونے پائے. آپ اسلام کی عظمت کا جھنڈا اٹھا لیں، سچ بولنا شروع کر دیں، آپ پورا تولیں، آپ شرافت، امانت کا تصور پیش کریں. بس میں آپ کو اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، آپ کو نہ جرمنی سے ڈکٹیشن لینی پڑے گی، نہ آپ کو یورپ سے ہدایت لینی پڑے گی، نہ آپ کو عالمی دنیا سے ڈکٹیشن لینی پڑے گی. اے مسلمان، ہدایت لینے والا مغرب سے لینے والا نہیں ہوتا. مسلمان جب بھی ہدایت کی خیرات لیتا ہے محمد عربی کی دہلیز سے لیتا ہے. ہماری خیرات، ہمارے دامن میں خزانہ کہیں اور سے نہیں آئے گا، نہ ملتا ہے، نہ کوئی دے سکتا ہے. لیکن اس کے لیے آؤ،
اس ولی کامل کے مزار کے زیر سایہ جو کارواں لے کر علامہ خالد محمود کیلانی نکلے ہیں کہ آستانوں پر ہونے والے تمام تر بے حیائی، جھوٹ اور فراڈ، ناچ گانا اور میلہ ٹھیلا سرکس جیسے بے حیائی کے اڈوں کو پروموٹ کرنے کے سلسلے کے خاتمے کے لیے آؤ، اس سے پہلے کہ کوئی یوٹیوبر اپنے کمرے میں بیٹھ کر کتے کی طرح بھونکتا ہوا عارفین و صالحین و کاملین پر حملہ آور ہو، اس کو بتا دو کہ یقیناً وہ بابا کوئی شے نہیں ہے جو ناچنے والا ہے، غیرت سے آ رہی ہے، حمیت سے آ رہی ہے۔ اوے ہم ان کے ماننے والے ہیں کہ جس کے لیے عرب و عجم کے لوگ کہتے ہیں کہ جس کا جوتا بھی نہیں خریدا جا سکا وہ ویل چیئر پہ بیٹھنے والا اس دور کا بابا رضوی ہے۔ ہم نے کب کہا پھوکے مار کے کیل نکالنے والا ہمارا ہے؟ ہم کہتے ہیں اس پر ہم مشترکہ طور پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اور ایسے جاہلوں سے ہمارا واسطہ نہیں ہے، ہم ان زندہ سب زندہ دار عارفین و کاملین و صالحین کی بات کرتے ہیں جو آج بھی آستانے کو آستانہ رسول اللہ کی شریعت کا مرکز بنائے، جس آستانے پہ رنڈیاں ناچیں، جن جگہوں پر بے غیرتی کے اجتماع ہوتے ہوں، ہم انہیں آستانہ نہیں کہتے، آستانہ وہ ہے آج بھی جس پر پیر اپنی نسل کی پروٹیکشن کی بجائے آج رسول اللہ کے اسوہ کاملہ کا نور لیے ہمیں حضرت ابو بکر و عمر و عثمان و علی کی دہلیز تک منتقل کرے۔ میں یہ باور کرانا چاہتا ہوں، نہ میں بے غیرتوں سے گفتگو کر رہا ہوں اور نہ میں سوئے ہوئے لوگوں سے مخاطب ہوں۔ عرض یہ ہے آپ نے اس دور کے تمام فتنوں پر نظر رکھنی ہے، اور اللہ کا شکر ہے میرے ہوتے ہوئے بھی ہم نے یہاں سنا، اور اس سے پہلے بھی الحمدللہ یہی منظر تھا، ہمارے جانے کے بعد بھی یہی ہوگا۔ آپ کا محراب و منبر سویا نہیں ہے، جاگ رہا ہے۔ زندہ بندہ بولے، زندہ بولو، جاگ رہا ہے اور اپنی طاقت سے بڑھ کر جاگ رہا ہے۔ میں دانشوران ملت سے پوری دیانتداری سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ محراب و منبر سویا کے جاگ رہا ہے؟ آپ میرا جواب دیں گے کہ جہاں محراب و منبر سو گیا وہاں نیوم نامی دجال کا اڈا بنا، جہاں محراب و منبر سویا وہاں اپنی بچیوں کے بال کھلوا کے ٹرمپ کا استقبال ہوا، جہاں محراب و منبر سویا وہاں 400 ملین ڈالر کے جہاز گفٹ کیے گئے، جہاں محراب و منبر سویا وہاں اسرائیل کے لیے نرمی کے خوب تصور پیش کیے گئے، اور جہاں محراب و منبر جاگ رہا ہے دنیا جانتی ہے کہ یہ وہ پاکستان ہے جس میں ہم کہتے ہیں کوڑے مارو، بیڑیاں پہناؤ، کڑیاں پہناؤ، چاقو پہ لٹکاؤ، مار دو، چیر دو، پھاڑ دو، ہمیں آگ لگا دو، لیکن محمد کے دین سے غداری نہیں کرنے دیں گے۔ ہماری ماؤں نے ہمیں ناچنے گانے کے لیے پیدا نہیں کیا مٹھو، ہماری ماؤں نے ہمیں محمد عربی کے نام پر گردنیں کٹانے کے لیے پیدا کیا ہے۔ صرف غیرت مند بندہ بولے، باقی ذرا منہ مبارک نیچے رکھیں، محبت سے بولیے، ہم جاگ رہے تھے، جاگ رہے ہیں، اور انشاءاللہ زندگی کے ایک ایک چوک پر اپنے آقا کی عزت و عظمت و رفعت کے لیے پہرا دے رہے تھے، دے رہے ہیں اور دیتے رہے۔
ان سارے فتنوں کو آپ نے ہم نے مد نظر رکھنا ہے. یہ وہ فتنے ہیں. اور عرض کروں گا کہ قصے کہانیاں سنا کر اپنی قوم کا وقت ضائع کر کے اس محراب و منبر کو بھی تھوڑا کوشش کیجئے. مساجد کی کمیٹیوں کے حوالے سے عرض کروں گا کہ خدا را اب روایتی گفتگو کے دور چلے گئے. اب آپ نے یہ بتانا ہے تمہارا دشمن کیونکہ بہت تیز ہے. وہ کہتے ہیں محراب و منبر سے کیا مل رہا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہمارے محراب و منبر سے محمد کے دین کی غیرت مل رہی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہاں اگلی بات یہ ہے کچھ ہمیں بھی اس کے لیے ہماری کمزوریوں کو ذاتی ایک دوسرے سے رنجشوں کو مسلک کے حوالے سے نام دینے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. اپنی ذاتی رنجش کو اپنے ذاتی چاہنے اور نہ چاہنے کو مسلک کا جامہ نہیں پہنانا چاہیے. ہاں اگر لاکھوں میں کوئی ہزار مجھے ناپسند کرتے ہیں تو ان کا حق ہے, یا ہزاروں میں ڈھیر لوگ مجھے ناپسند کریں تو یہ حق ہے. اور اگر مجھے کوئی اچھا نہیں لگتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس کو مسلک کا رنگ دوں. ایک دوسرے سے بہت سے لوگوں کو میرا نقطہ نظر پسند نہیں اور بہت کے لوگوں کو نقطہ نظر مجھے پسند نہیں. ہاں یہ ضرور دیکھا جائے گا اوورال کسی کی شخصیت سے مسلک کو نقصان پہنچ رہا ہے تو اسے بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے, اور اگر کسی کی بات کا فائدہ ہو رہا ہے تو اس کو بھی رب کے حضور سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے. یہ کمال بھی نہیں ہے, یہ مالکوں کی عطا ہے. مرد کلندر نے کہا تھا نا مالکا نو تھوڑ نہیں ہے, انہاں ڈیوٹی لینی ہے تے خوش نصیب ہو جی دے کولو مالک کم لے لین, مالک کم لے لین. عرض یہ ہے اس دور کے فتنوں میں ہمیں اپنی نسل کو بتانا ہے کہ جو تیزی سے ہمارے اندر سرایت کر رہا ہے میٹھا زہر گھول کر پلانے کی کوشش ہے, اور اس کا ٹارگٹ وہ لوگ ہیں جو آج بھی محراب و منبر سے چمٹے بیٹھے ہیں. وہ ان کو میٹھے زہر کے ذریعے نفرتوں کی دیواریں کھڑی کرنا چاہتے ہیں. میں صرف یہ کہوں گا آئیے اگو کی کے مرکز علامہ خالد محمود صاحب کی بات چھوڑ دیں, ڈونگا باغ کے چوکیدار خادم خورشید کی بات چھوڑ دیں. آئیے لیکن یہ بتاؤ آج جب اسلام کی صحیح تصویر آپ نے دنیا کے سامنے رکھنی ہو, میں نے کب کہا ہے مجھے پیش کرو, میرے باپ کو پیش کرو, میرے پیر کو پیش کرو. علامہ کیلانی نے کب کہا ہے کہ ان کے استاذ کو پیش کرو. ہاں اسلام کی صحیح تصویر کا نام ہے ابو بکر صدیق. مجھے یقین ہے کہ میں اگرچہ مزار شریف سے متصل ہوں لیکن زندہ سے مخاطب ہوں. زندہ سے جن کو پسند نہیں آ رہی بات وہ بھی اللہ کے نام پہ سبحان اللہ تو کہہ ہی سکتے ہیں نا. اب ضروری تو نہیں ہے کہ ہر بندے کو میں پسند آؤں, نہ بھی آئے تو بات تو اللہ رسول کی ہے نا, کیونکہ بدنصیبی یہ ہے کہ یہاں کچھ چہروں کا پتہ بھی چل جاتا ہے, مجبور ہو کے بیٹھے کہ مسرور ہو کے بیٹھے. تو مجھے تو یہ احساس ہے کہ میں اپنوں میں بیٹھا ہوں اور سارے مسرور ہیں. تو عرض یہ ہے کہ اسلام کی تصویر کا نام ہے ابو بکر صدیق, فاروق اعظم, عثمان غنی, مولا علی. جاگ رہے ہو؟ ایک بار ذرا پھر ہولی جی سبحان اللہ کو. میرا موڈ تھا کہ میں کوئی 10-15 منٹ گفتگو کروں گا, لیکن آج مجھے یہاں زیادہ دیر تک علماء کے خطابات سننے پڑے. اب میں کوشش کروں گا کہ فجر کی اذان تک تے تو انو گھیڑا نا. جاگن والے بندے ذرا بول سکتے ہو. اور اب آپ کے لیے ضروری ہے میں پھر عرض کروں, اس آستانے کو سلام, اس خانقاہ کو سلام, اس نکے ماڈل دے پیر نو, وڈے پیر نو, چھوٹو وڈو موٹو پتلو, انہوں سلام.
جس آستانے تے گل مصطفیٰ دی آل تے اصحاب دی ہوئے. جڑا بندہ پریشان ہے اللہ انہوں چالوے، جڑا ستا ہے اللہ جنت نصیب فرماوے، جڑا جاگ دے زندگی اچ مدینہ تے مرن تو بعد جنت اللہ انہوں عنایت فرماوے. جس آستانے پہ بات ہو ابو بکر کی، عمر کی، مر گئے ہوتے ٹھیک ہے، زندہ ہوتے بولو گے عمر کی، پھر بولو عمر کی، پھر بولو عثمان کی. جس پہ ولیوں کے سلطان مولا علی کی، جس پہ شہیدوں کے سردار جناب حسین ابن علی کی. ہم تول ناپ والے نہیں ہیں. یہ تحقیق نہیں ہوتی کسی کی آڑ میں کسی کی شان میں گستاخی کرنا، یہ چول پن ہوتا ہے. اوے ہمارے لیے تو یہ سارے عظمتوں والے لوگ ہیں. قسم ہے خدا دی تو اڈیاں ماما دیاں لوریاں نو سلام کہ 1400 سال تو بعد کوئی نہ صدیق دا لوے یا زہرا پاک دا لوے، علی دا لوے یا معاویہ دا لوے، تو اڈے چہرے کھلے دس دینے کہ ماما دیاں لوریاں وچ مصطفیٰ دے غلاماں دا محمد. تو اس دور کے فتنوں کا مقابلہ کیسے کرنا ہے؟ اسی طرح کرنا ہے کہ ہم ان کو بتائیں گے یہ سارے ہمارے ہیں. قرآن اعلان فرما رہا گئے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. اے میرے نبی دی کرم نوازی ویکھو، حضور دے دربارے در بارے چھامن والا قحافہ دا بیٹا ہوئے تے صداقت دا تاجدار بندائے، خطاب دا بیٹا ہوئے تے جناب عظمتاں دا تاجدار بندائے. او جناب عفان دا لخت جگر ہوئے تے او محمد عربی دی غلامی اندر اعزاز پاند ہے. او جناب ابو طالب دا ہوئے تے عزتاں عظمتاں دے مقدر بندیاں نے. آؤ 1400 سال بعد ہر فتنے نو اپنی موت مار دے وہ، اٹھن والے طوفان نو کچل دے وہ، آلو اصحاب وچ رکھنا پاون والے زبان بند کر دے وہ، محمد عربی دے غلاماں وچ رکھنا پاون والا بوتھا مروڑ کے رکھ دے وہ. اے حضور دے غلاماں تے عرضہ سرائی کرن والا، اے ہمیشہ واسطے او گھٹیا زبان روک دے وہ. انہوں آکھو ساڑے نزدیک کو آلہ لوگ نے اساں اسلام نو کچھ نہیں دیتا. اسلام میرے پیو نو عزت دیتی ہے. اسلام ہوئے جڑا میرے پیر دی عزت دا باعث ہے. اسلام میرے شیخ دی عزت دا باعث ہے. اسلام میرے غوث کتب عبدال دی عزت دا باعث ہے. امام علی الحق نو عزت دے وے تے اسلام، ملک شاہ ولی نو عزت دے وے تے اسلام، غوث اعظم عبدالقادر جیلانی دی عزت اسلام ہے، داتا خواجہ بابا دی عزت اسلام ہے. او قسم رب دی ساڈی عزت اسلام ہے. اسلام دی عزت دا نام عمر بن خطاب. اسلام دی عزت دنا جناب ابو بکر عمر عثمان علی. انہاں نال پیار کرو، انہاں دے انوار و تجلیات سیرت کردار بچیاں تک منتقل کرو تاکہ تیرے میرے گھر نچن والا نہ جمے، لبرل آنٹی نہ جمے، تیرے میرے گھر ملالہ جیسا خلیز کردار پیدا نہ ہوئے، تیرے میرے گھر بین الاقوامی بغیرت دبو جیسا خلیز انسان پیدا نہ ہوئے. اور جدو ماما دیا لوریاں حضور دی آل تے اصحاب تے نغمے انال جڑ دیاں نے
پھر گھراں وچ ڈبو جیسے غلیظ بدبودار کردار نہیں جمدے، بلکہ پھر جدو نغمے آلہ ہوئے گھراں وچ ختم نبوت دے چوکیدار امام رضوی جیسے لوگ پیدا ہوندے نے، جڑے کفر دی اک چک پا کے مسلحت دا شکار ہون دی بجائے او دنیا نو دستے نے او ڈالر دی برسات کر کے غیرت خریدن والے ہو، مال و دولت نال انساناں دے ضمیر خریدن والے ہو۔ اساں دسنا چاہنے ہاں کہ بکن والے خریدن والے کوئی اور نے، اشیاء جنہاں دا سودا محمد عربی دے دربار اندر رب دے حضور ہو چکے آئے۔ ایک ہی نغمہ امام نورانی نے پارلیمنٹ وچ بیان کیتا، ایک ہی سزائے موت دی خبر سن کے حضرت علامہ نیازی نے دسیا، ایک ہی فیض آباد دے پل تے علامہ امام خادم حسین رضوی نے دسیا، ایک ہی نغمہ کالے پانی دی سزا پاون والے فضل خیر آبادی نے سنایا، ایک ہی انگریز دے تختہ دار تے جھول دیا ہویا ستی ہوئی قوم نو جگا کے آکھن والے میرے امام نے آکھیا کوئی گل باقی رہے گا اور نہ چمن رہ جائے گا، ایک کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے۔ اس واسطے ہر آستانے نو سلام ہے، مگر جڑے آستانے تے گل رسول اللہ دی عزت دی ہوئے، میں نہ مولوی ہو اسلام ہے تے تواڈی عزت ہے، پیرو اسلام نال تواڈی عزت ہے، صوفی ہو عارف ہو تاجر ہو بزنس مین ہو، پھر آؤ دسیے پارٹیاں دے مقدمے لڑن دی بجائے، فرقیاں دے جھنڈے چاون دی بجائے، اپنے اپنے قائدین دی عظمتاں بیان کرن دی بجائے آؤ مصطفیٰ دے دین دی عظمت بیان کرو۔ اس دور دا مرد کلندر امام رضوی دس گیا مالک کانڈ نہیں لگن دیں دے، لیکن آکھنا پوے گا کوئی گل باقی رکھے گا اور نہ چمن رہ جائے گا۔ میں مجبور نہیں کردہ پڑھو، میں نہیں آدھا ہاتھ چکو، لیکن دسو تے صحیح اماں دی لوری یاد ہے، کوئی گل باقی رکھے گا اور نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا، بس رسول اللہ کا۔ اور نیتن یاہو کتے تو بھی سن لے، اور نچن یاہو ڈبو تو بھی سن لے کہ بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اور جڑا مولوی اپنے نام لئی مریا مر گیا، اور محمد دے دین تے خادم رضوی طرح مریا او تر گیا، کیونکہ بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن تساں دسنا ہے، میں دسنا ہے اپنے بچیاں نو،
اسلام دی عظمت نو تیزی نال اپنے بدقسمتی نال نام نہاد کلمہ گو کمزور کرن وچ مصروف کتے پروٹوکول اسی ہوراں دی کی گل کریے تھے مولویاں تے پیراں دا پروٹوکول نہیں سا لیندا ناراض ہو گئے ہو اجے کنا پروٹوکول چاہیے کتنی کتنی چیزیں اللہ نے آپ کو دی ہیں دنیا کو کیا بتانا ہے میرے پیارے نئی نسل کو بغیرت کتوں نے یرغمال کر لیا ٹک ٹاکر بن گئی دنیا مائیں ناچ رہی ہیں بہنوں کو نچایا جا رہا ہے اور محراب و منبر آپس میں ایک دوسرے سے ماشاءاللہ دست و گریبان ہو کے پھر ہر ایک کے دو چار چاہنے والے اپنے اپنے نعروں میں مصروف ہیں اسلام دا مقدمہ کدو لڑو گے پیارے جرا ناراض ہو گیا سمجھ لے میں انہوں ہی آکھے توجہ ہے کہ نہیں اسلام کا مقدمہ سنا نہیں ہے انہیں کی رونا رو رہا سی ختم نبوت دا چوکیدار شجاعت علی مجاہد اچھا وہ کافر نے آکھے کاش میرے سامنے گل کردہ میں چیر کے نہ رکھ دیندہ دا کلیجہ کہ اجے تک تینوں نہیں پتا کتنی کمینی ماں ہے ہو کتنی غلیظ ماں ہے جنہیں تینوں لوری دیتی لکھ دی لعنت تینوں پڑھامن والے تو آکے وہ کافر نے کمینے تینوں اجے تک سمجھ نہیں آئی لکھ لعنت اس کتے تے جنہیں تینوں اس کرسی تے بٹھایا تینوں اجے نہیں پتا جنہوں آئین کافر آکے کافر نے مر گئے ہو سامنے کہہ رہے ہیں کافر نے ایک کھچ کے مار او دے پٹھے ہاتھ دی او دے دند بار آ جائے میں انہوں پتہ لگے محمد دے غلامان الوا پہ ستے پہ لمحے پہ جو جدو اٹھو گے پھر گل کرانگا توجہ ہے کہ نہیں لیکن کیا تصور ہے ظاہر ہے مجبور ہے پھر بھی سلام انہاں نوجوانوں پھر بھی قانون دا بوا کھڑکان کوئی بات نہیں مریا نال نہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا زندہ سے بات کر رہا ہوں اجے بھی سانو انہاں نو دسنا ہے تسی دسو کوئی بندہ بڑا سونا جوان تے پیارا جوان آرمی دے جرنل دی وردی پا کے آوے سیول تے آکھے میں نو پیاری لگ رہی ہے انہوں ہار پاؤ گے پولیس نہیں پھڑے گی بول مارتے چھڑو او جرنل دی وردی پائی پھرے میں نو پسند ہے پیاری لگ دیئے انہوں کو جاکے گی گورنمنٹ بولتے چھڑو اچھا کوئی پولیس دی وردی پا کے آکھے میں نو کیونکہ پیاری لگ دی کیوں پائی ہے بھائی میں نو کیونکہ چنگی لگ رہی ہے یعنی وردی کوئی پاوے پولیس دی آرمی دی اے تینو پسند نہیں تے کوئی نبوت و رسالت دا دعویٰ کر کے ممبر تے آکے کرسی تے آکے آکھے میں نبیاں تے او دے بارے کوئی کچھ نہ بولے ایڈا قوم نو بغیرت سمجھے یہ کوئی چھوٹا معاملہ ہے یہ کوئی آسان معاملہ ہے جیڑا آئین نو نہ منے میں نو کوئی مثال دے امریکہ وچ بندے آئین نو نہیں مندے تے اونا دا تحفظ کرن یورپ وچ اونا دے بندے آئین نو نہ مننے نو تحفظ کرن کیڈا پٹھی جئی تسی سمجھ لے کے بیٹھے ہو او تواڈے آئین دے منکر تے تسی اونا دے محافظ او آندے نا سی مندے نہیں آئین نو اسانے خدا را تھوڑا جی تے شکر ادا کرو کہ تواڈی ڈیوٹی بھی غلامان رسول دے رہے ہیں اسا اتنا عرض کرنے یاد رکھو معاملہ اقلیت دا نہیں ہے اس ملک سکھ میری گلی نے محفوظ میرے محلے عیسائی محفوظ میرے پنڈ میرے شہر ہندو محفوظ تے پھر دنیا دے سامنے کتے طرح رونا کیوں روندے ہو کہ ہمارے ملک میں اقلیت محفوظ نہیں ہے وہ پنڈ دس کتھے محفوظ نہیں ہے اقلیت محفوظ ہے اس ملک عیسائی محفوظ ہندو محفوظ سکھ محفوظ بدھ مت محفوظ او جیڑا تیرے آئین نو نہیں مندا او دے واسطے تے تینوں چاہیے سو ایکٹیو ہوندا تے تیریاں تریکھیاں نظراں محراب و منبر ول پیندیاں نے اے تے اللہ دا شکر ہے کہ الحمدللہ اے بھنگ چرس پی کے سکتا نہیں ہے جاگ رہے ہیں آندے بس اتھے رسول اللہ دی عزت تے عظمت دے معاملات وچ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا
لیکن اس یہ دسنا چاہنے کائناتی عالم نو محمد عربی دی غلامی تے عزت و ناموس دی بات ہے. آؤ ذرا انہاں نو سامنے رکھو جتھوں گل بگاڑی جاندی ہے. عالمی دنیا دا طوفان ہے اٹھیا کہ قرآن دی آیات دے بارے چ لوگاں نو کنفیوز کرو نہ ہو سکیا, احادیث دے بارے چ کنفیوژن پھیلاؤ نہ ہو سکیا. انہاں کیا جنہ شخصیات دی وجہ نال دین لوگاں تک منتقل ہو رہے انہاں نو متنازع بنا دے. وہ عصر حاضر اندر و درندگی جہالت نال جڑیو لوگ اٹھے, کسی نے انہاں دے کردار تے عظمت تے رفت تے حملہ کرن دی کوشش کی ہے. اساں کیا یاد رکھو اے شخصیات اخباری نہیں نے, اے شخصیات جناب والا سیاسی نہیں نے, قرآنی لوگ نے, اے اندر بار دے نورانی لوگ نے. انہاں دا پوچھنے کسے جناب والا نشئی کول نہ پوچھو, کسے چرسی بھنگی کول نہ پوچھو, انہاں دا پوچھنے تے قرآن پوچھ کے دیکھو. اللہ فرما رہی ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. اساں کہ مولا علی نو پوچھو, علی فرماندے نے ابو بکر جیا یار بھی موجود ہے نبی کول, میرے جیا بھائی بھی موجود ہے نبی کول, لیکن میں ویکھیا ہے راتاں نو دنیا خواب گراں دیاں کروٹاں بدل دی ہے. اللہ دا نبی اٹھ اٹھ کے آکھ رہا ہوندا ہے اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب. اللہ اسلام نو عزت دینا چاہنا ہے عمر ابن خطاب دے دے. اساں کیا پھر جناب والا بھنگیاں چرسیاں کولو سرٹیفکیٹ لئیے, اگر کوئی پریشان ہوندا تے ہوندا رہے. اساں تے ہر دور چیجی نغمہ ترانہ اپنیاں نسلاں تک منتقل کیتا ہے کر دے رواں گے کہ کوئی سن کے عظمت مراد نبی کی, کوئی سن کے عظمت مراد نبی کی, اگر لڑکھڑائے جہنم جائے, اگر ذوق اجازت دے وہ آنکھیں دے کوئی سن کے عظمت مراد نبی کی, کوئی سن کے عظمت مراد نبی کی, کوئی سن کے عظمت مراد نبی کی, اگر لڑکھڑائے جہنم میں جائے. عمر اور حیدر داماد و سسر ہیں, عمر اور حیدر داماد و سسر ہیں, الگ جو بتائے جہنم جائے. ستے پیانو چھوڑ کے باقی آنکھوں عمر اور حیدر داماد و سسر ہیں, عمر اور حیدر داماد و سسر ہیں, الگ جو بتائے جہنم میں جائے. عمر کی خلافت پہ راضی علی ہے, فاروق کی عدالت کا قاضی علی ہے. اللہ جڑے ستے نے انہاں نو جنت عطا فرما, جڑے جاگ رہے نے بالا بچیاں نال زندگی مدینہ مکہ وکھا. اے عمر کی خلافت پہ راضی علی ہے, فاروق کی عدالت کا قاضی علی ہے. روایات جھوٹی کا لے کر سہارا, روایات جھوٹی
جو نفرت بڑھائے کمال احباب آپ بیٹھیں گے، قاری حسان المصطفیٰ صاحب آیات بینات کی تلاوت فرمائیں۔